نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھتے اور سنتے رہا کرو۔ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو۔ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 اور 105 تلاوت کی ہے، اور جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ مسلمانوں، کافروں کی صورت، لباس اور زبان میں مشابہت سے بچو، ان آیات کا مقصد ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کافروں کی بول چال اور ان کے کاموں کی مشابہت سے روک رہے ہیں۔ یہودی قوم بعض الفاظ زباں کو دبا کر بولتے تھے اور اس کا مطلب برا لیتے تھے۔ جب انہیں یہ کہنا ہوتا کہ ہماری سنیے تو کہتے رائنا، اور مراد اس سے رعونت اور سرکشی لیتے تھے۔ جیسے اور جگہ بیان ہے کہ یہودیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو باتوں کو اصلیت سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ محترم ناظرین، اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کر اس دین میں تانا زنی کے لیے رائنا کہتے ہیں۔ اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا، ہماری بات سنیے اور ہماری طرف توجہ کیجیے، تو یہ ان کے لیے بہتر اور مناسب ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور پھینک دیا ہے۔ اس میں ایمان بہت ہی کم ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کریم میں یا ایہا الذین آمنوا سنو تو کان لگا دو اور دل سے متوجہ ہو جایا کرو، کیونکہ یا تو کسی بھلائی کا حکم ہوگا
یا کسی برائی سے ممانعت ہوگی۔ تو رات میں بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المساکین فرمایا ہے، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ایھا الذین آمنو کے معزز خطاب سے نوازا ہے، یاد فرمایا ہے۔ رائنا کے معنی ہماری طرف کان لگانے کے ہیں۔ محترم ناظرین، یہودی کا زبان دبا کر رائنا کہتے تھے کہ ہمارے چرواہے، رائی چرواہے کہتے ہیں، نا جمع متکلم کی ضمیر ہے، رائنا کہتے تھے۔ اور ویسے بھی طبرانی میں رائنا احمد کو کہتے ہیں، یعنی اس کلمے کو شتم کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، تمہیں جو اس کامل نبی کی ذریعے کامل شریعت ملی ہے اس سے تو یہ جل بھن رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عنایت فرمائے، وہ بڑے ہی فضل و کرم والے ہے۔ اب یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، یہاں تک میں نے آپ کو سمجھا دیا، بتا دیا ہے کہ اے مومنو، رائنا نہ کہا کرو، تم انظرنا کہا کرو، یعنی ہماری طرف دیکھتے رہو، واسمعوا اور سنتے رہا کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ کافر نہیں سمجھتے، چاہے اہل کتاب سے ہیں یا مشرکین میں سے۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، فانی ہے۔ اصل میں یہود و نصارہ کو یہ فخر تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، انبیاء ہم میں سے ہیں، بنی اسرائیل سے کئی ہزار انبیاء آئے ہیں، انہیں اس پر فخر و مباحات تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب سے آئے تو اہل عرب کو وہ جاہل سمجھتے تھے، گنگے بہرے سمجھتے تھے، لیکن اب اللہ کی مرضی، اللہ جس کو پسند فرماتا ہے، اللہ جس کو آخری نبی بنانا چاہتا ہے، تاج نبوت اس کے سر پہ سجا دیتا ہے، اسے نہ صرف آخری نبی بناتا ہے بلکہ امام الانبیاء، سید الرسل، امام کل محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دیتا ہے، شفیع المذنبین بنا دیتا ہے، ساقی کوثر بنا دیتا ہے، شافع محشر بنا دیتا ہے۔ اب انہیں اپنے آخری نبی اپنی برادری میں سے، اپنی گروہ میں سے، بنی اسرائیل میں سے، یہود و نصارہ میں سے جب نظر نہ آیا اور انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ نبی تو سچا ہے، انہیں اور آگ لگی کہ یہ سچا نبی ہم سے باہر سے کیوں آیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے نبی کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہو۔ ایک دوسری جگہ پہ ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایسا گروہ بھی تھا جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی حق کو چھپاتا تھا، اسے معلوم تھا کیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا مشرکون ہوں، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم ما يود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین وللمشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، اہل کتاب سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر اللہ تمہارے مالک کی طرف سے کوئی رحمت، کوئی خیر، کوئی بھلائی کی خبر آئی، کوئی وحی آ جائے،
انہیں معلوم ہے جب مالک کی طرف سے آئے گی، رب العالمین کی طرف سے آئے گی تو بہتر چیز آئے گی۔ انہیں معلوم ہے جب وہاں سے کوئی اوپر سے جب کوئی چیز آئے گی، جب رب السماوات کی طرف سے کوئی چیز آئے گی تو بہتر آئے گی اور ہماری نفی کرے گی۔ جب ایک شخص جانتا ہے کہ یہ فلاں شخص بہتر ہے اور فلاں مذہب بہتر ہے اور یہ جو آنے والا پیغمبر ہے یہ نبی حق ہے، یہ آخری نبی ہیں، تو سمجھتے بوجھتے ہوئے جب انسان انکار کرتا ہے اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ اہل کتاب سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، یہ نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر کہ تم پر کوئی بہتری، کوئی بھلائی، کوئی وحی تم پر نازل ہو، من ربکم خاص کر تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دیتا ہے، اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرماتا ہے، اپنی رحمت اس پر برسا دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو محترم ناظرین، ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو یوں سمجھے کہ ہم جیت گئے، دنیا کی بازی بھی لے گئے، آخرت کی بازی بھی لے گئے۔ اور عقل مند، دانشور، فہم و فراست والے، اللہ نے جنہیں حکمت و دانائی سے، بھلائی سے نوازا ہوتا ہے، وہ اپنی بہتری دین پر عمل کرنے کو گردانتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین پر عمل پیرا ہوں گے دنیا ہماری سب سے بہتر ہو جائے گی، نہ صرف دنیا بہتر ہوگی بلکہ آخرت کی زندگانی ہمارے لیے ہمیشہ کی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے وہ اپنی انانیت کو مٹاتے ہیں، انا کے بت توڑ دیتے ہیں، حسد اور حسرت کی آگ سے باہر نکلتے، کینہ بغض کو پھینک دیتے۔ وہ جیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ مرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ زندگی کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے سر انجام دیتے، اور ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کے طریقے پر۔ ہمارے پاس شرعی دیز آر ٹو فورسز، قرآن اینڈ سنہ۔ ہمارے پاس تو دو اسلام کے سورسز ہیں جو بنیادی طور پہ، اور ہر عقل مند شخص، ذی ہوش انسان قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے کامیابی حاصل کی جائے اور زندگی میں سے اعمال کی دنیا کو بہتر بناتے ہوئے آخرت کی کمائی بھی کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نیک بننے کی، دین اسلام پر چلنے کی، قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے انہی کے احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے کامل الایمان مومن اور کامل الاسلام مسلمان بننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب